یعنی انہیں اگر انبیاء کرام یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بد دعا پہنچی ہے تو اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو، اللہ کے نبیوں کو، ان کے حکم کو ماننے سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ ان کی توہین بھی کی اور ان کی بے ادبی و گستاخی بھی کی۔ اب اسی آیت پر مفسرین کرام فرماتے ہیں جن میں بہت سارے صحابہ کرام شامل ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سب سے بڑے صحابہ کرام میں جو مفسر مانے جاتے ہیں، آپ یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں وہ جو واقعہ ہے ان کا کہ ہفتے کے دن ان کو مچھلی کے شکار سے روکا گیا اور انہوں نے اس حکم کو مکمل ماننے کی بجائے اس کو بدل دیا اور اس کا کوئی اپنے عقل سے، اپنی سمجھ سے کوئی اس کا راستہ نکالنے کی، حل نکالنے کی کوشش کی۔ آج ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ دین کا ایک حکم موجود ہے، لوگ طلاق دے بیٹھتے ہیں مثال کے طور پہ فرض کریں، پھر آ جاتے ہیں کہ اب اس کا کوئی حل بتا دیں۔ اسی طرح اور کئی اعمال ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا اب جو ہے ہم کوئی حل تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا جو دین ہے وہ طے شدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب اس میں انسانوں کی مرضی اور انسانوں کی خواہش یہ شامل نہیں کی جا سکتی۔ جب بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ کا حکم نازل ہوا اس کو ماننے سے انکار کیا اور اس میں اپنی مرضی کی انہوں نے تبدیلی کی اور اس کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی اور مچھلی کا شکار ہفتے کے دن کرنے کی بجائے انہوں نے اس کا کوئی اور حل نکال لیا کہ ایسے گڑھے بنا دیے کہ جن میں آئے مچھلی پانی کے ذریعے خود بخود آ جائے، جمع ہو جائے اور ہم اگلے دن جو ہے اس کو نکال لیں۔ تو یہ جو ان کا عمل تھا یہ انہیں اس درجے پر لے گیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی، اور یہی بات قرآن مجید میں اس آیت میں بتائی کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، کہ بنی اسرائیل کا جو کفر ہے، باقی دنیا بھی کفر کر رہی تھی، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہی تھی، شرک کر رہی تھی، لیکن یہ ایک ایسا کفر تھا، ایک ایسا انکار تھا کہ اللہ کے نبی کے حکم کی توہین کی گئی۔ ایک پیغام، ایک حکم انہیں بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے ہو۔ اب انہوں نے اپنی عقل سے، اپنی خواہش سے، یہی بات ہم پچھلی آیت میں پڑھ رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے، اور دوسری اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اب جب یہ دونوں چیزیں آپس میں مقابلے پہ آتی ہیں، مد مقابل آتی ہیں، تو ان میں سے فیصلہ وہی درست ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اور جب انسان اپنی خواہش سے کوئی فیصلہ کرتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرتا ہے اور پھر ان احکامات میں، ان اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں میں اپنے عقل سے، اپنی سوچ سے کچھ چیزیں بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی صورت بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ثابت ہوگا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم میں ان سے ایک دفعہ ان کی امت نے کوئی اسی طرح کا سوال کیا تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے، ایک روایت میں ہے کہ کوئی کسی جگہ پہ انہیں کھانا منگوایا گیا تو انہوں نے اس
ماننے سے اور اس کے بعد اس سے بھی انکار کر دیا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ان کے لیے بد دعا کی. تو عزیز مکرم یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایسے اعمال ہیں کہ نبیوں کی زبان سے جو حکم جاری ہو جاتا ہے مومن کے لیے اور انسان کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ان پہ مکمل طریقے سے پیروی کرے، مکمل طریقے سے عمل کرے. فَمَا كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. پھر اس کے بعد تمہارے پاس گنجائش نہیں ہوتی کہ تم جو ہے اس میں سے یہ اپنے عقل سے اپنی سمجھ سے فیصلہ کرنے لگو کہ کیا اب یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جب اللہ کا رسول کوئی حکم جاری فرما دیتے ہیں تو اس کے بعد انسان کے پاس اس سے بچنے کا راستہ موجود نہیں ہوتا. انسان کے پاس چوائس نہیں ہوتی، انسان کے پاس اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے کہ اب اس حکم پہ چلنا ہے نہیں چلنا ہے، اس میں سے کتنے پہ عمل کرنا ہے، کتنے کو چھوڑ دینا ہے. اور یہ آدھا مان لینا آدھا نہ ماننا، یہ نہ ماننا ہی ہوتا ہے. دین میں اللہ کے حکم میں اللہ کے رسول کے حکم میں یہ نہیں ہوتا کہ آدھا حکم مان لیا جائے آدھا نہ مانا جائے. اور میں یہی بات بنی اسرائیل کی تھی. اب انہیں منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن آپ نے شکار نہیں کرنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ہفتے والے دن شکار نہیں کر رہے، لیکن اس کا انہوں نے اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی. اور میں یہ ان کا عمل ایسا تھا، حالانکہ اس کے علاوہ وہ شرک بھی کر رہے تھے، کفر بھی کر رہے تھے اور بہت سارے اعمال تھے، لیکن یہ عمل ایسا تھا کہ جو اللہ کے رسول کے حکم کی نہ صرف نافرمانی تھی بلکہ ان کی بے ادبی بھی تھی، توہین بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں کرو. انہوں نے اس کے الٹ کوئی اور طریقہ نکال دیا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت بنانے کا مقصد کیا ہے، اس کو قرآن مجید میں رکھنے کا مقصد کیا ہے. آج ہم دیکھیں اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ سود حرام ہے، قرآن نے حکم دیا سود حرام ہے. الذین لا یأکلون الربا. ہم نے آج اس کے لیے بہت ساری اپنے عقل سے توجیہات کر لی، اور یہ تنخواہ میں ایسے ہو جاتا ہے، یہ سامان میں ایسے ہو جاتا ہے، یہ چیزوں میں ایسے ہو جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ مفتیان بھی مل گئے جو پیسے دے کے فتوے دے رہے، اور ہم نے اس کو اپنے طریقے سے حلال بنانے کی کوشش کی. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں، اور ہم نے اپنے عقل سے اپنی سمجھ سے ان کو جائز بنانے کے لیے کوشش کی ہے. ہر بندے کو سمجھ ہے، ہر بندے کو اتنا آج اللہ کے حکم سے سوچ سمجھ عقل شعور موجود ہے کہ یہ چیز دین نے منع کیا، یہ اللہ کے رسول نے اللہ نے اس کو منع کیا. ہر بندے کو اتنی سمجھ ہے، لیکن ہم نے اپنے اپنے دائرے بنا لیے، اپنی عقل سے اپنی سمجھ سے اپنے لیے خود چیزیں جائز قرار دے دی، خود اپنے لیے حلال بنا لی. اب ہو کیا رہا ہے کہ وہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے ایک عمل کیا، ایک توہین کی اللہ کے رسول کے حکم کی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے رسول حضرت داؤد نے ان کے لیے بد دعا کی. لیکن قربان جائیے یہاں شان رحمت للعالمین ہے. اگر آج ہم بچ رہے ہیں اور وہ اس بد دعا کا نتیجہ کیا تھا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے بد دعا کی تو ان کی اس قوم کی شکل مراد کو سوئے تو صبح وہ سارے بندر بنا دیے. آج اگر ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی ہیں تو وجہ کیا ہے کہ وہ جو مکے والوں نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں ہم آپ کو نہیں مان رہے، تو پہلے جن رسولوں کو نہیں مانا گیا تو ان قوموں پہ عذاب نازل ہوا. تو اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. معبود بتا دیجئے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم جھٹلا رہے ہو،
تم نہیں مان رہے ہو، تم انکار کر رہے ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں رحمت للعالمین موجود ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ انہیں بتائیے کہ تمہاری اگر شکلیں نہیں بگڑ رہی، اگر پتھروں کے عذاب نازل نہیں ہو رہے، تو سبب یہ ہے کہ یہاں رحمت للعالمین تمہارے درمیان موجود ہے، اس لیے تم بچے ہوئے ہو۔ اب یہی بات آگے دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قوم نے ایک حکم نہیں مانا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے حکم آیا کہ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی، اور جیسے ہی بد دعا کی وہ قوم، وہ قبیلہ، وہ سارے کے سارے سور بنا دیے۔ اور یہاں پہ قربان چاہیے ان کی شان رحمت للعالمین، جن کو پتھر بھی لگے اور جنہوں نے کہا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، یہ صدقہ ہے ان کی رحمت کا، یہ توسل ہے ان کی رحمت کا کہ آج ہمارے ہاں سود بھی حلال کرا دیا جا چکا ہے، اور دیگر، یہ تو ایک چیز ہے نا، اور بہت ساری ایسی وہ حرام چیزیں ہیں جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دی ہے، اور ہم نے اپنے عقل سے، اپنی سمجھ سے خود اپنے لیے حلال بنا لی ہے، اور پھر ہم اس میں دلیر ہوئے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ہم ان کے باقی اعمال کو بھی دیکھ رہے تھے، بنی اسرائیل میں اور بھی کماتے تھی، لیکن ان کی اس سرکشی اور بغاوت اور دلیری کہ اللہ کے رسول کے حکم کو وہ توہین کریں، اس کی حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم کی توہین کی گئی، اور ان کو فوراً اس کی سزا دے دی گئی۔ اور آج امت مصطفیٰ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے یہ آیات بینات، قرآن مجید کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اگر ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی، اگر مجموعی طور پہ ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ادھر سے پکڑ نہیں ہونے والی، پکڑ ہو رہی ہے، اور انفرادی طور پہ ہو رہی ہے، الگ الگ ہو رہی ہے، اجتماعی طور پہ نہیں ہو رہی، اور یہ ان کی رحمت کا صدقہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہمارے سمجھنے والی ہے، اللہ کریم نے یہی بات بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اس کو قرآن مجید کا حصہ بنایا کہ دیکھو اللہ کے رسول جب کوئی حکم نافذ کر دیتے ہیں، ان کے حکم دینے کے بعد کسی بشر کو، کسی انسان کو ہرگز یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا کہ ان کے حکم میں اپنی عقل اور اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم آخری ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک عجیب قسم کا مزاج بن گیا، انسان کا گنہگار ہونا انسان کی فطرت سے ہے کہ انسان گناہ کر جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے، خطا کر جاتا ہے۔ آج گناہ میں جو دلیری ہے، گناہ میں جو بے خوف ہونا ہے، اور اس گناہ کی اپنے عقل سے وضاحت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ہم مجبور ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اپنی کمزوری کا ہمیں احساس کرنا چاہیے اور احساس حاصل ہونا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم بہت سارے گناہ اپنی کمزوری کی سبب ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ میں ہرگز دلیر نہیں ہو جانا چاہیے۔ اپنے کسی بھی عمل کو، غلط عمل کو، اپنے کسی بھی جرم کو، اپنے کسی بھی ایسے فعل کو، ہر انسان کو ادراک ہوتا ہے، ہر انسان کو یہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اور جب وہ عمل اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کی اپنے عقل سے وضاحت ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے عذاب کو آواز دینے کے مترادف ہوتا ہے، اللہ کی غیرت کو للکارنے کے مترادف ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے حکم کی توہین کریں۔ ایک تو یہ کہ ہم حکم مانے نہیں، اور ایک حکم نہ ماننے کے ساتھ اس کی توہین بھی کریں، تو لہذا بتایا گیا لبئس ما کانوا یفعلون، یہ کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اب اس کے ساتھ یہ اللہ کے رسول کے حکم کی توہین بھی کر رہے ہیں۔
تو ہمیں بھی یہی بات بتائی گئی کہ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ، حضرت داؤد کی قوم کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قوم کا تذکرہ ہمیں سنانے کا، ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے امت مصطفیٰ، اگر تمہارے اوپر مجموعی طور پہ عذاب نہیں آ رہا، شکلیں نہیں بگڑ رہی، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانیاں بھی کرو، پھر اس میں دلیر بھی ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد تم اس کی اپنے عقل سے، اپنے سمجھ سے وضاحت کرتے جاؤ۔ قاضی مکرم یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہے، سورہ مائدہ کی یہ چھٹے پارے سے جو آخری آیات ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ امت مصطفیٰ تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کی اس غیرت کو للکارنے سے بچو، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی بھی کرو اور پھر اس میں دلیر ہو جاؤ۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے ضعف کا، اپنی کمزوری کا ہم احساس کریں کہ بھئی ہم اپنے انسان ہونے کے ناطے ہم کمزور ہیں، معاشرے میں رہتے ہوئے جس طرح میں نے بتایا کہ ہم سود کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے بہت سارے اعمال ہیں جن کا ہم اپنی کمزوری کے سبب ہم شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ پھر ہم اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے ان حرام باتوں کو ہم حلال بنانے لگتے ہیں۔ لہٰذا ہرگز ایسے کسی بھی حرام فعل کو جو شریعت نے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے حرام قرار دی ہے، ان کو حلال بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور اگر آپ سے وہ فعل ہو رہا ہے تو ہمیں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم انسان کو اپنے گناہ پر، اپنے فعل پر، اپنے اس غلط عمل پر نادم ضرور ہونا چاہیے، اس پہ دلیر نہیں ہو جانا چاہیے۔ الہ العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ایسی نافرمانی سے بچائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر کے ہرگز دلیر نہ ہو